آگے بڑھتے ہیں، کچھ بات کر لیتے ہیں کتابوں کی دنیا کے حوالے سے۔ تو آج جس بک کا ریویو ہم آپ کو کروانے جا رہے ہیں مضامین القرآن ہے اس بک کا نام، اور مصنف شاعر اور ادیب احمد حماد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں اس کتاب کا تعارف ہمارے ساتھ کروائیں گے، تو انہی کی طرف چلتے ہیں۔ جی احمد صاحب بتائیے ہمیں۔ جی شکریہ منیبہ۔ آج کی کتاب ہے تلخیص مضامین القرآن، یہ محمد بشیر حلل صاحب نے لکھی ہے۔ دراصل تالیف انہوں نے کی ہے، ان کی ایک سیریز ہے حاصل مطالعہ، تو جو بھی کتابیں ان کی نظر سے گزرتی ہیں وہ اس کا حاصل بیان کر دیتے ہیں، یعنی سمرائز کر دیتے ہیں اس کو۔ انہوں نے اس کے علاوہ یہ مطالعہ، اس پہ ہم مضامین القرآن کی طرف بعد میں آتے ہیں، انہوں نے علامہ اقبال کی سفر حیات اس کا بھی حاصل مطالعہ پیش کیا، ذکر حبیب ہے، سانحہ کربلا ہے۔ گویا انہوں نے ایک مشن رکھا، بزرگ ہیں، سینئر ہیں، فیصل آباد کے رہنے والے ہیں، تو انہوں نے کوشش یہ کی کہ قرآن حکیم کے جو بنیادی مضامین ہیں وہ تمام بیان کر دیے جائیں صورت بصورت۔ تو یہ کتاب اسی محنت کا ثمر ہے۔ میں آپ کو اس کی چیدہ خوبصورتیاں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کی جو لکھائی چھپائی میں تھوڑے سے اکا دکا پرابلم بھی میری نظر سے گزرے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی تمام اچھائیاں وہ عرض کر دیتا ہوں کہ انہوں نے بہت آسان زبان میں بہت اچھے طریقے سے قرآن حکیم کی تمام صورتوں کا خلاصہ بیان کر دیا، اور خلاصہ بیان کرنے سے پہلے جہاں صورت کا نام لکھا ہوا ہے وہاں فوراً نیچے اس کا سینٹرل آئیڈیا وہ بھی پیش کر دیا، جس کو ہم مرکزی خیال کہتے ہیں۔ تو گویا اگر صورت پہ ایک پورا مضمون ڈسکس ہوا ہے، اس کو سمرائز کر کے ایک خلاصہ اور اس کے بعد اس کا مرکزی خیال، تو یہ انہوں نے ترتیب رکھی، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ اردو دان طبقے کے لیے قرآن حکیم کو سمجھنے میں یہ کتاب ایک کنجی کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس پہ بہت سارا کام ہوا قرآن حکیم پہ۔ مجھے یاد آ رہا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب نے تفسیر قرآن کی مد میں 3 دبستانوں کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک اس ایکسٹریم پہ ہیں متجددین، دوسرے اس انتہا پہ ہیں جو آرتھوڈاکس ہیں، راسخ العقیدہ، اور تیسرا جو ہے وہ درمیان میں ہے، جو سمجھ لیں آپ کے میانہ رو ہیں۔ میانہ رو میں انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال آتے ہیں۔ اس طرف جو جدید طرز سے قرآن حکیم کی تفسیر کرنے والے ہیں ان کے جو سر خیل ہیں وہ ہیں سر سید، اور جو اس طرف ہیں وہاں پہ بڑے بڑے بزرگ ہیں، جس میں مولانا اشرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، حضرت احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، اور دیگر بزرگ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کی وہی روح برقرار رہنی چاہیے جو کہ قرآن حکیم، یعنی ترجمے میں اور تفسیر میں وہی روح برقرار رہنی چاہیے جو کہ قرآن حکیم کی اوریجنلی ہے۔ تو ایک مجھے اس سے پہلے کہ میں اس کی ایک چیز آپ کو سناؤں، مجھے یاد آیا کہ بزرگ یہ کہتے تھے کہ قرآن حکیم اترا تو عرب میں ہے، لیکن اس کو پڑھا مصر میں گیا اور سمجھا ہندوستان پاکستان میں گیا۔ تو یہ بات بالکل درست ہے بقول ڈاکٹر صاحب۔ قرآن حکیم کی تفاسیر جتنی اس خطے میں پچھلے 150 سال میں لکھی گئی، دنیا کے کسی خطے میں نہیں لکھی گئی۔ یہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا کام تھا، ان سے آغاز ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ مسلسل جو علاقائی زبانیں ہیں، فارسی سے پھر اردو، پھر علاقائی زبانوں میں اس کے ترجمے ہوتے چلے گئے، منظوم تراجم بھی ہوتے چلے گئے۔ مجھے شریف کنجائی صاحب کے تراجم یاد آ رہے ہیں کہ کیا اچھے انہوں نے پنجابی میں بھی ترجمہ کیا۔ ان کی کتاب کا ایک نمونے کے طور پہ یہ سورہ حجرات کے بارے میں انہوں نے لکھا کہ حجرہ رہائش گاہ کو کہتے ہیں۔ یہ سورہ 9 ہجری میں نازل ہوئی جب بے شمار قبائل مدینہ میں آ کر مسلمان ہو رہے تھے۔ یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے جو یہ دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے پوائنٹ وائز سمری لکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سورہ حجرات میں 10 معاشرتی احکام بالصراحت بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں۔ نمبر 2، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آنے تک اپنے طور پہ کوئی فیصلہ نہ کریں، یعنی قدم آگے نہ بڑھائیں۔ پھر تیسرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں۔ پھر چوتھا ہے آپ کو گلی میں کھڑے ہو کے ایسے مت پکاریں جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ پانچواں اور بڑا کیا اچھا ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ چھٹا ہے کہ ایک دوسرے کا تمسخر نہ اڑایا کریں۔ ساتواں تانا نہ دیا کریں، اور آٹھواں ایک دوسرے کی توہین نہ کیا کریں۔ نواں کسی کا نام نہ بگاڑیں، بدگمانی نہ کیا کریں، اور 10واں دوسرے کی کمزوریوں یا برائی کی ٹو لگانے کی کوشش نہ کیا کریں۔ یہ وہ سنہرے اصول ہیں جن پہ عمل کر کے ہمارا معاشرہ ایک
आइडियल मुआशरा बन सकता है, और एक सूरत में ये है। तो ये एक खूबसूरती है, ये हुस्न है इनके खुलासा करने का कि इन्होंने पॉइंट वाइज बयान कर दिया है। इतने खूबसूरत आर्ट पेपर पे छपी हुई ये किताब दबिस्तान फ़िक्र इकबाल, ये चनाब मार्केट मदीना टाउन फैसलाबाद से शाया हुई है। जनाब बड़ी ही अच्छी और खूबसूरत किताब है, और मज़ामीनुल कुरान जिसका तारुफ आज हमसे अहमद हमाद साहब ने करवाया है। बहुत शुक्रिया सर आपका कि आपने इस खूबसूरत किताब के साथ हमारा तारुफ कराया है। अब जनाब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अहमद हम्माद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।